اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین اما بعد۔ ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ماہ رمضان کی 24 تاریخ ہے اور فقط کچھ ہی روز باقی ہیں اس رحمتوں والے مہینے کے، لہٰذا جتنا ہو سکے انسان کو چاہیے کہ باقی ماندہ مہینے میں عبادت کرے اور اپنے پروردگار عالم کو راضی کرے، اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں سجدے کرے، دعائیں کرے اور اپنے مقدر کو پروردگار عالم سے لکھوائے۔ پروردگار عالم نے جہاں انسان کو بے انتہا نعمتیں دی ہیں اور اتنی نعمتیں دی ہیں کہ جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا، وہیں ان نعمتوں میں ایک بہت عظیم نعمت اور بہت خوبصورت نعمت جو پروردگار عالم نے ہمیں دی ہے وہ ہے رشتوں کی نعمت۔ یہ اللہ کا ایک کرم ہے، ایک احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں جب اس دنیا میں پیدا کیا، ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو کچھ رشتوں سے ہمارا تعلق اس نے برقرار کیا۔ وہ چاہتا تو سارے انسانوں کو مستقل الگ الگ اور جدا جدا پیدا کر سکتا تھا، لیکن یہ اس کا ایک احسان اور اس کی ایک نعمت تھی کہ اس نے آدم کو حوا کا شوہر بنایا اور اس کے بعد قابیل و حابیل کو آدم و حوا کا بیٹا بنایا، اور اس کے بعد اسی طریقے سے ایک دوسرے سے انسانوں کی آپس میں رشتہ داری کے ذریعے سے نسبتیں اس نے جوڑی۔ یہ رشتے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، واقعاً خدا کی نعمت ہے یہ رشتے۔ اگر یہ رشتے نہ ہوتے تو ہم اس دنیا میں بہت سی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہوتے۔ لہٰذا جس طریقے سے پروردگار عالم نے ان رشتوں کو بنایا ہے، اسی طریقے سے اس نے حکم بھی دیا ہے کہ میں نے جن رشتوں کو بنایا ہے تمہارا بھی فرض یہ ہے کہ تم ان رشتوں کو بنا کے چلو۔ میں نے تمہیں ان رشتوں میں منسلک کر کے بھیجا ہے۔ اب میرا کوئی حق نہیں بنتا کہ میں ایسے کسی رشتے کو توڑ دوں کہ جس رشتے کو خدا نے جوڑا ہو۔ آپس میں اگر بھائیوں کا اختلاف ہے، ناراضگیاں ہیں، تو ان ناراضگیوں کو دور کیا جائے، اختلاف کو ختم کیا جائے، نہ کہ یہ کہا جائے کہ میں اپنے بھائی سے رشتے کو توڑتا ہوں یا میں اپنے فلاں رشتہ دار سے رشتے کو منقطع کرتا ہوں، توڑتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ رشتہ آپ اس وقت توڑنے کا حق رکھتے ہیں، ہم اور آپ اسی وقت رشتہ توڑنے کا حق رکھتے ہیں جب یہ رشتہ ہم نے جوڑا ہو۔ یہ رشتہ ہم نے جوڑا تھا یہ خدا نے جوڑا تھا؟ میں نے فلاں شخص کو بھائی بنایا تھا، یہ خدا نے مقدر کیا تھا کہ فلاں شخص میرا بھائی رہے؟ میں نے یہ چاہا تھا کہ فلاں شخص میرا چچا رہے، یہ خدا نے معین کیا تھا کہ فلاں شخص میرا چچا رہے؟ اگر میں نے خود یہ رشتے جوڑے تھے تو مجھے حق ہے توڑ سکوں گا، لیکن اگر میں نے یہ رشتے نہیں جوڑے تھے بلکہ کوئی اور تھا کہ جس نے مجھے ان رشتوں میں جڑا ہوا اس دنیا میں بھیجا، تو اب میرا کوئی حق نہیں بنتا کہ میں ان رشتوں کو توڑوں۔ خداوند عالم نے فاسقوں کی ایک صفت بیان کی ہے قرآن مجید میں۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ پہلی صفت فاسق کی یہ ہے کہ جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں ان وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، اور دوسری صفت سنیں گے فاسق کی کیا ہے؟ دوسری صفت الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ اللہ نے جن رشتوں میں جڑے رہنے کا حکم دیا تھا ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ فاسق کی دوسری صفت ہے۔ پروردگار عالم نے ان رشتوں کو توڑنے والوں کو فاسق کے نام سے یاد کیا ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم ان رشتوں کو بہت اہمیت دیتا ہے، ان رشتوں کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ، واقعاً رمضان المبارک کا مہینہ بہترین ذریعہ ہے کہ ہم اپنے ان رشتوں کی قدر و قیمت کو پہچانیں۔ رسول خدا خطبہ شعبانیہ میں جہاں تمام عبادتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہاں اس رشتے کی اہمیت کی طرف بھی اسی خطبے میں اشارہ کیا ہے۔ وَمَنْ وَصَلَ فِيهِ رَحِمَهُ وَصَلَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ يَوْمَ يَلْقَاهُ۔ جس نے اس مہینے میں، اس مبارک مہینے میں، اس رحمتوں کے مہینے میں اپنے رشتہ داروں کو جوڑ کر رکھا، صلہ رحم کیا، رشتہ داروں کے ساتھ میں محبت سے پیش آیا،
پروردگار عالم قیامت کے دن اس پر رحم کرے گا، اس کے ساتھ محبت سے پیش آئے گا۔ ہم اللہ کو رحمان کہہ رہے ہیں، دعائیں جوشن کبیر پڑھتے ہیں، اے ایسا رحم کرنے والا کہ جس کے جیسا کوئی رحم نہیں کر سکتا، ہم اس کے مستحق ہیں، ہم اس کے رحم کے امیدوار ہیں، ہمیں دنیا میں بھی اس کا رحم چاہیے، آخرت میں بھی اس کا رحم چاہیے، دنیا میں بھی اس کی محبت چاہیے، آخرت میں بھی اس کی محبت چاہیے۔ تو کیا پروردگار پلٹ کے نہیں پوچھے گا کہ تم مجھ سے تو چاہتے ہو کہ میں تم پہ دنیا میں بھی رحم کروں، آخرت میں بھی رحم کروں، لیکن اے میرے بندو تم آپس میں اپنے رشتہ داروں پر بھی رحم نہیں کرتے، تم آپس میں اپنے رشتہ داروں سے بھی محبت سے نہیں پیش آتے، تو جو عمل تم خود نہیں کرتے اس کے بارے میں، اپنے بارے میں خدا کہتے اس کے متعلق دعا کس طریقے سے کرتے ہو۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں اپنے بھائی سے کسی بات پہ ناراض ہوں، کوئی ایسی بات ہوئی کہ جس سے میں اپنے بھائی سے ناراض ہوں، وہ الگ بات ہے کہ میرا ناراض ہونے کا حق ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک طرف سے میرا بھائی آتا ہے اور آنے کے بعد میں وہ معافی مانگتا ہے، لیکن میں ہوں کہ جو اب معاف کرنے کو تیار نہیں ہوں، میں ہوں کہ جو اب اپنے بڑپن میں اور اپنی اس انا میں رہوں کہ نہیں میں معاف نہیں کروں گا، اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ایک ایسا بندہ کہ جو دوسرے بندے کی غلطی کو معاف کرنے کی طاقت اور قوت نہ رکھتا ہو، وہ خدا سے کیسے امید لگا سکتا ہے کہ خدا اس کے گناہوں کو اور اس کی غلطیوں کو معاف کرے گا؟ یہ ایک صورتحال ہے۔ دوسری صورتحال ہمارے یہاں اس سے زیادہ خطرناک رہتی ہے، وہ یہ کہ آپس میں اگر لڑائی اور جھگڑا ہو جائے تو دونوں طرف سے کشیدگی رہتی ہے۔ آپس میں دو بھائیوں کا اگر جھگڑا ہو گیا تو دونوں بھائی یہی سوچتے ہیں کہ وہ ملے گا تو میں ملوں گا، اور یہ سوچتا ہے مگر اگر چھوٹے بڑے بھائی ہیں، ایک بھائی بڑا ہے ایک بھائی چھوٹا ہے، تو چھوٹا بھائی سوچے گا کہ اگر بڑے بھائی ملیں گے تبھی میں ملوں گا ورنہ نہیں ملوں گا، بڑا بھائی سوچے گا چھوٹا بھائی ملے گا تبھی میں ملوں گا ورنہ نہیں ملوں گا، دونوں ایک دوسرے پر اس طریقے سے چھوڑتے رہیں گے تو یہ کشیدگی بڑھتی رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ رسول نے فرمایا پہل کرو، ایسا انسان کہ جو تم سے رشتہ توڑنا چاہتا ہے تم اس سے رشتے کو جوڑے رکھو، ایسا انسان کہ جو تمہیں سلام نہیں کرنا چاہتا تم خود بڑھ کر اس کو سلام کرو۔ سلو ارحامکم ولو بالسلام، رشتوں کو باقی رکھو، رشتوں کو جوڑے رکھو، چاہے سلام کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم سلام کرو گے تو سامنے والے پر سلام کا جواب دینا واجب ہوگا، لہٰذا وہ سلام کا جواب دے گا۔ سلو ارحامکم ولو بشربۃ من الماء، رشتوں کو جوڑے رکھو چاہے ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلا کر ہی کیوں نہ ہو۔ آپ اپنے بھائی کو زیادہ بڑی دعوت نہیں دے سکتے، نہ دیجئے، لیکن اپنے اس بھائی کو، اپنے اس رشتہ دار کو محبت سے گھر پہ بلا کے ایک کپ چائے پلا سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے ہی آپ کے رشتوں میں اور مٹھاس بڑھ جائے گی اور آپ کے رشتے مضبوط ہوں گے۔ خدا ان رشتوں کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے اور جڑا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے ان رشتوں کو جو یہ لوگ جوڑے رکھتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں پسند ہوتا ہے کہ ہمارے رشتے آپس میں جڑے رہیں، رشتہ داریاں جڑی رہیں، انہیں اللہ بھی پسند کرتا ہے، انہیں اللہ کا رسول بھی پسند کرتا ہے، انہیں ہمارے امام بھی پسند کرتے ہیں، وقت کے امام بھی پسند کرتے ہیں۔ عزیزان محترم ذرا پوچھیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے، میسر ہے کہ جو امام کا شاگرد ہے، امام کا چاہنے والا ہے، اور امام علیہ السلام اس سے بیان کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فقال یا میسر انی لأظنک وصولا لقرابتک، مجھے یہ معلوم ہوا ہے اے میسر کہ تم اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہو اور رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرتے ہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تمہارے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ تو میسر کہتے ہیں کہ بالکل، نام یا ابن رسول اللہ، جی اے میرے امام، میں اپنے رشتہ داروں سے بہت اچھے سے پیش آتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ رشتہ دار آپس میں جڑے رہیں اور کسی سے رشتے کو توڑنا نہیں چاہتا۔ تو امام کیا کہتے ہیں؟ فداک قلت نعم جعلت فداک لقد كنت في الشوق وانا غلام واجرنی درہمان وكنت اوتی واحدا امتی وواحدا خالتی۔ یہ کہتے ہیں، یہ شخص کہتا ہے امام سے کہ میں بالکل ایسا ہی ہوں، اور ابتدا سے جب بھی میں
جب بھی میں کسی کام کے لیے جاتا تھا اور کوئی کام کرتا تھا تو مجھے جو بھی پیسہ ملتا تھا میں آدھا پیسہ اپنے لیے رکھتا تھا اور آدھا پیسہ اپنے ان رشتہ داروں کو دے دیتا تھا کہ جو ضرورت مند ہوتے تھے، جن کو ضرورت ہوتی تھی۔ اس طریقے سے میں رشتہ داروں کا خیال رکھتا تھا۔ یہاں مولا کا جواب سننے کے قابل ہے کہ مولا کیا فرماتے ہیں۔ اس نے جب اپنی یہ صورتحال بیان کی کہ مولا میں فقط اپنی فکر نہیں کرتا، اپنے رشتہ داروں کی بھی فکر کرتا ہوں، ایسا چاہنے والا امام کو پسند آتا ہے کہ جو فقط اپنی فکر نہ کرتا ہو، اپنے رشتہ داروں کی بھی فکر کرتا ہو۔ فقال اما واللہ لقد حضر اجلک مرتین کل ذالک یؤخر۔ امام کہتے ہیں کہ بالکل خدا کی قسم 2 مرتبہ موت تیرے نزدیک آئی تھی، مگر اسی عمل کے سبب موت واپس چلی گئی، موت ٹل گئی۔ کیوں؟ کیونکہ تو اپنے رشتہ داروں کے لیے بہت اچھا فرد تھا، اچھے اخلاق سے پیش آتا تھا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتا تھا۔ ایک بار نہیں، مرتین کا لفظ یعنی 2 بار موت تیرے نزدیک آئی تھی اور آ کر پلٹ گئی تیرے اس عمل کے سبب کہ رشتہ داروں سے آپس میں اس طریقے سے اگر کوئی تعلقات برقرار کرتا ہے تو اس کی موت بھی ٹل جایا کرتی ہے۔ یہ میسر تھے جن سے روایت نقل کی تھی۔ ایک اور شخص ہیں جناب داؤد بن کثیر، ان کے ساتھ بھی اسی طریقے کی امام صادق کی گفتگو ہوتی ہے اور کہتے ہیں امام صادق علیہ السلام جناب داؤد بن کثیر سے کہ داؤد جانتے ہو ہر جمعرات کو تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور تمہارا عمل پچھلے ہفتے کا میرے سامنے آیا تھا۔ اب امام کہتے ہیں کہ میں نے ان اعمال میں تمہارے ایک عمل کو دیکھا کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں بہت اچھے سے پیش آئے اور بہت تم نے اپنے رشتہ داروں کو خیال رکھا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں تم نے نیکی کی ہے۔ اب یہ امام خبر بھی دیتے ہیں اور اس کے بعد میں آخر میں امام کہتے ہیں کہ میں تمہارے اس عمل کے ذریعے سے بہت خوش ہوا۔ امام کا یہ کہہ دینا کسی سے کہ میں تمہارے اس عمل کے ذریعے سے خوش ہوا ہوں، خود اس سامنے والوں کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ وہ اپنے آپ کو پھر نجات پایا ہوا انسان سمجھے، پھر اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر امام سامنے سے کہہ دے کہ اے مومن، اے میرے چاہنے والے، میں تیرے اس عمل سے خوش ہوا۔ کس عمل سے خوش ہوئے امام؟ امام اس کی نمازوں سے خوش ہوئے؟ امام اس کے روزے زکوٰۃ سے خوش ہوئے؟ نہیں، امام نے کہا میں تیرے اس عمل سے خوش ہوا کہ تو نے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھا ہے۔ ہمارے لیے یہ رشتہ داری اتنی اہمیت نہیں رکھتی۔ رشتہ دار ناراض ہوتے ہو جائیں، چچا ناراض ہوتے ہو جائیں، تایا ناراض ہوتے ہو جائیں، بھائی ناراض ہوتا ہو، بہن ناراض ہوتا ہو، ہوتے رہیں، ہمیں اپنے سے مطلب ہے نہیں۔ امام اگر خوش ہوتے ہیں تو اس عمل سے خوش ہوتے ہیں کہ انسان اپنے بارے میں سوچے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھے۔ عزیزان محترم، رشتہ دار پروردگار عالم کی طرف سے یہ رشتے جو ہیں یہ ایک تحفہ ہیں، ان کا خیال رکھنا انسان کی ذمہ داری ہے اور ماہ رمضان بہترین ذریعہ ہے ان رشتہ داریوں کو اور زیادہ مضبوط بنانے کا۔ خدا نہ کرے اگر آپس میں کسی سے کسی کی ناراضگیاں ہیں، اس رحمت کے مہینے میں اس ناراضگی کو ختم کرے، ایک دوسرے سے راضی ہو جائے تاکہ پھر خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ اس رمضان المبارک میں اپنے ان رشتوں کو اور زیادہ مضبوط بنائیں اور کوشش کریں کہ جو گزارش ہم سے امام نے کی ہے اور جو ہمیں پیغام امام نے دیا ہے، پہلی روایت میں کیا کہا؟ یہ کہا کہ تمہارے پاس 2 بار موت آئی تھی مگر پلٹ گئی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے۔ دوسری روایت میں کہا کہ میں جعفر صادق خوش ہوا تمہارے اس عمل سے۔ آج بھی ہمارے پردہ غیب میں ہمارا ایک امام بیٹھا ہوا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا وہ امام پردہ غیب میں ہم سے خوش ہو تو پہلے اپنے رشتہ داروں کو خوش رکھیں، ان کو خوش رکھیں۔ واقعاً سماج میں اس وقت مشکلات ہیں لیکن محبت ہر مشکل کا حل ہے۔ محبت سے تمام مشکلوں کو آسان کیا جا سکتا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں رشتوں کو آپس میں جوڑنے والا بنا، ہمیں رشتوں کو توڑنے والا مت بنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔